یلقی الروح، وہ بھیجتا ہے روح کو بھیجتا ہے، من امرہ اپنے حکم سے، علی من یشاء جس پر چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، تو اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے ان پر روح کو بھیجتا ہے۔ تو روح کیا چیز ہو سکتی ہے جو بندوں پر بھیجتا ہے؟ بولیے، وحی کو بھیجتا ہے۔ لیکن وحی کو روح کیوں کہا گیا؟ یہ قرآن پاک میں جگہ جگہ وحی کو روح کہا گیا۔ کیوں؟ انسان دو طریقے سے زندہ ہوتا ہے، دو طریقے سے مرتا ہے۔ ایک جسمانی اعتبار سے زندہ ہوتا ہے، اس زندگی کے لیے بھی روح کی ضرورت ہے، اور ایک روحانی طور پر زندہ ہوتا ہے، اس کے لیے بھی روح کی ضرورت ہے۔ اس زندگی کے لیے جان کی ضرورت ہے، تو پھر روحانی طور پر آدمی کیسا زندہ ہوگا؟ اس کے لیے قرآن کی ضرورت ہے، اس کو بھی اللہ بھیجتا ہے، اس لیے قرآن پاک کو روح کہا گیا۔ اور جس کی یہ آتما مر جاتی ہے، روح نکلتی ہے، یعنی ایمان باقی نہیں رہتا، اس کو بھی قرآن پاک نے کہا وہ مردہ ہے۔ اومن کان میتا فاحییناہ، مکہ کے کافروں کو کہا یہ مردے نہیں تھے تو ہم نے ان کو زندہ کیا۔ دوبارہ سنو، رفیع الدرجات، وہ بلند درجوں والا ہے، ذو العرش، عرش کا مالک ہے، یلقی الروح، وہ بھیجتا ہے روح کو یعنی وحی کو، من امرہ اپنے حکم سے، علی من یشاء جس پر چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے۔ اور کس لیے وحی بھیجتا ہے؟ وحی بھیجنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ ڈرائیں بندوں کو یوم الطلاق، طلاق کے دن سے۔ اور یہ طلاق تے کے ساتھ ہے، توئے کے ساتھ نہیں ہے۔ توئے کے ساتھ طلاق تو وہ ہوتی ہے وہ جو ڈائیورس، لیکن یہ طلاق ہے تے کے ساتھ، اس کے معنی ملاقات۔ اس دن سے ڈرائیں جس دن ملاقات ہو جائے گی۔ آئے ہائے، بندے اللہ سے ملیں گے، جانا پڑے گا اس کی بارگاہ میں، ملاقات ہو جائے گی۔ اس دن سے ڈرائیں کہ لوگوں تم سمجھ رہے ہو ہم بڑے ہو رہے ہیں، بڑے نہیں ہو رہے ہیں، تم اللہ کی ملاقات کے قریب ہوتے جا رہے ہو، قریب ہوتے جا رہے ہو۔ آدمی کی شادی ہوتی ہے، کتنا خوش ہوتا ہے، خوش ہونے کا مقام ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب شادی ہو گئی، زندگی کا ایک کام ہو گیا، اس کا مطلب کہ اب اس کے بعد دوسرا نمبر موت کا ہے، پھر ریٹائرمنٹ ہو گئی، اس کا مطلب کہ یہاں سے ریٹائرمنٹ ہوئی ہے، اس کے بعد اب دنیا سے ریٹائرمنٹ کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد اللہ سے ملاقات ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ لینذر یوم الطلاق، قرآن کس لیے اترا؟ تاکہ لوگوں کو ڈرائیں اس دن سے جس دن میری اور آپ کی اکیلے اللہ سے ملاقات ہوگی، تنہا تنہا اس کی بارگاہ میں پہنچے گئے، اور اللہ کہے گا کہ تم میری ملاقات کا انکار کرتے تھے، اسی کو بھول گئے تھے۔ یوم ہم بارزون، کیسا منظر ہوگا وہ اللہ سے ملاقات کا؟ یوم، جس دن، ہم بارزون، وہ کھلے میدان میں سامنے آئیں گے۔ یوم، جس دن، ہم بارزون، وہ کھل کر کے ایک کھلے ہوئے میدان میں سامنے آئیں گے، اکیلے آئیں گے، آمنے سامنے، کوئی مددگار نہیں، کوئی ساتھی نہیں، کوئی دائیں بائیں حمایت کرنے والا نہیں۔ اور کیسے آئیں گے؟ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، لا یخفی نہیں چھپے گی، علی اللہ اللہ کے سامنے، منہم ان میں سے شیء کوئی چیز بھی۔ کوئی چیز چھپنے کا مطلب، ایک تو کوئی بندہ نہیں چھپ سکے گا، وہ کہے جی جب عدالت کا وقت آئے گا، بلایا جائے گا، چلو عدالت میں کہیں قبر کے کونے میں چھپ جاؤں گا، کوئی نہیں چھپ سکتا ہے۔ دوسرا کیا؟ آدمی اپنی کسی بات کو چھپانا چاہے اللہ سے کہ چلو بڑے بڑے کچھ جرم کیے ہیں جس کا کسی کو پتہ نہیں چلا، یہاں چھپ جائیں، نہیں، یہ دن ہی کیسا ہے، اس کا نام ہے یوم تبلی السرائر، راز اوٹ ہونے کا دن۔ اس کا مطلب یہ الحاق کا، ساری حقیقتوں کے ظاہر ہونے کا دن۔ آج نہیں چھپ سکتا ہے، سب کچھ سامنے آئے گا۔ اور بس اوقات آدمی کیا چاہے گا کہ میرے راز میرے دوستوں کے سامنے نہ آئے، چاہے مجھ کو جہنم کے بیچ میں ڈال دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ یوم ہم، جس دن وہ بارزون، سامنے ہو کر آئیں گے اللہ کے، لا یخفا نہیں چھپے گی علی اللہ اللہ سے، اللہ کے مقابلے، منہم ان میں سے شیء کوئی چیز بھی نہیں چھپے گی، کوئی چیز چھپا سکیں گے نہیں، اور سب موجود ہوں گے،
تو پھر فرعون بھی، قارون بھی، نمرود بھی، اس دور کے فرعون بھی، آج کے فرعون بھی، اور قیامت تک فرعون، ہر دور میں فرعون ہوتے رہیں گے ہیں۔ اور ایک روایت میں فرمایا ہر دور کے لیے فرعون بھی ہوگا اور اس کے لیے موسیٰ بھی اللہ پیدا کرتا رہے گا۔ تو ہر ایک فرعون بھی موجود ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ ایک عجیب اعلان ہوگا، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ ہائے ہائے، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی؟ لمن، کس کی ہے؟ اليوم، آج، الملک، بادشاہی کس کی ہے بتاؤ؟ کون جواب دے سکتا ہے؟ خاموش، سب کے گلے خشک ہو جائیں گے، حلق سوکھ گئے۔ کون جواب دے سکتا ہے میری بادشاہی ہے؟ کون بول سکتا ہے آج؟ پھر ساری کائنات میں سناٹا چھا جائے گا، پھر اللہ کی طرف سے جواب آئے گا اور ہر ذرہ جواب دے رہا ہوگا، للہ الواحد القہار، للہ، ایک اللہ کی ہے، الواحد، جو اکیلا ہے، القہار، جو سب پر غالب ہے۔ آج تنہا اس کی بادشاہی۔ کہاں کھڑے ہو؟ کدھر ہو تم؟ اللہ اکبر، اللہ کے سامنے پیش ہونا۔ ہر آدمی 30 مار خان، کچھ نہ ہو تو کم سے کم اپنے گاؤں کا مکھیا بنا ہوا، اپنے محلے کا، کوئی نہ ہو تو اپنے گھر ہی کا چودھری بنا ہوا، لیڈر بنا ہوا، بادشاہ بنا ہوا۔ ہر ایک کو سوچنا چاہیے اللہ کی عدالت میں جانا ہے، جہاں یہی اعلان ہوگا آج کس کی بادشاہی ہے۔ سب بنے تھے شیر مار خان، ہیں شیر خان، ہاں کیا نام ہے؟ کہتا گیدڑ خان۔ کیوں؟ کہا پھنس چکا ہوں، اب نہیں کہہ سکتا ہوں شیر خان، میرے جاننے کی بات ہے، میرے سامنے۔ پوچھا کیا نام؟ کہا گیدڑ خان۔ کہا نہیں، تیرا نام تو کاغذوں میں شیر خان ہے۔ کہا وہ دور چلا گیا، اب نہیں رہا میں شیر خان۔ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ للہ، اللہ کی ہے، الواحد، جو اکیلا ہے، القہار، جو سب پر غالب ہے۔ اب کیا ہوگا؟ کہا وہ اللہ فیصلہ کرے گا، کوئی غیر اللہ یہاں فیصلہ نہیں کر رہا ہے۔ الیوم، آج، تجزا، بدلہ دیا جائے گا، کل نفس، ہر جان کو، بما کسبت، جو اس نے کمائی کی۔ اور یہ بھی کب ہیں؟ وہ تفصیل حدیث میں دیکھے نا، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مرتبہ سور پھونکا گیا، سب کے سب زندہ ہوئے، اعلان ہوا، ہلم الی عدالت ربکم، الی قضاء ربکم، چلو اپنے رب کی عدالت میں، اپنے رب کے فیصلے کے لیے۔ سب دوڑے، رب کی عدالت میں پیش ہو گئے تو کیا فیصلہ شروع ہو جائے گا؟ کہا نہیں، لوگوں کو ایسا لگے گا جیسے 50,000 سال گزر گئے۔ یہ تو قرآن نے کہا اس دن ایک دن 50,000 سال کا، اور سورہ الف لام میم سجدہ میں 1000 سال کا، مطلب کسی کو لگے گا 50,000 سال کا اور کسی کو 1000 سال کا۔ لوگ پریشان ہیں، حساب و کتاب کسی طرح شروع ہو جائے اور چیخ و پکار ہوگی صرف اس بات کی کہ اے خدا تو ہم سب کو سیدھا جہنم میں ڈال دے، مگر ایک مرتبہ حساب کتاب شروع کر دے۔ یہ جہنم میں ڈالنے کی بات کیوں کہیں گے؟ ہر موڑ کے اوپر آدمی کو ایسی پریشانیاں آتی ہیں، وہ سوچتا ہے یہ نکلے تو اگلی کو خود دیکھ لوں گا۔ موت کے وقت میں آدمی زندگی سے پریشان ہوتا ہے، کہتا ہے موت آئے مر جاؤں، جان چھوٹے، اور جب موت آتی ہے تو پھر زندگی کو بھول جاتا ہے۔ پھر برزخ کے زمانے میں جو سزا ملتی ہے تو وہ سوچتا ہے موت میں کیا ہوا، اس کے بعد محشر کے میدان کو دیکھ کر برزخ کی دنیا کو کیا کہے گا وہ؟ جیسے میں سویا ہوا تھا، کسی نے مجھے جگا دیا۔ اور برزخ کے زمانے میں اتنی پریشانیاں، سوچتے ہیں کہ کسی طرح فیصلہ ہو جائے، اور پھر سارے لوگ آدم علیہ السلام کے پاس اور پھر نوح علیہ السلام کے پاس، وہ روایت آپ کے ذہن میں ہوگی، اور ہر ایک کہتا جائے گا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا ہوں۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آج اگر خدا کے ہاں سفارش ہو کہ حساب کتاب شروع ہو جائے، وہ کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا، وہ صرف حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، ان سے پوچھا جائے گا کیوں؟ کہا وہ تنہا ایسے ہیں جن کے لیے اللہ نے فرمایا یغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کی خطا ہو ہی نہیں سکتی، لیکن اگر پچھلی ہے تو وہ بھی معاف، اور اگر آئندہ کوئی ہو جائے تو وہ بھی معاف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آپ کے لیے یہ مزدہ ہے، یہ خوشخبری ہے کہ اگر خطا ہو جائے تب بھی معاف، اگر یہاں کوئی گستاخی ہو گئی ہم سے تو کیا ہوگا؟ ہاں اگر آپ سے پہلے کہہ دیا کہ آپ کے لیے ہے ہی معاف، تاکہ آپ کو ذرا بھی جھجک نہ ہو کہ کہیں میرے سے کوئی گستاخی اگر بالفرض ہو جائے، ہو نہیں سکتی ہے، لیکن پہلے کہہ دیا گیا معاف، فرمایا آپ ہی پھر اٹھیں گے
اور آپ فرماتے ہیں پھر میں سجدہ کروں گا، اللہ میرے دل میں ڈالے گا، اس وقت میں کیا کیا اللہ کی حمد کروں گا وہ ابھی میں جانتا ہی نہیں ہوں، میں ایسی حمد کروں گا کہ اللہ کو ترس آ جائے گا، اور پروردگار فرمائے گا ارفع راسک، تیرے آنسو دیکھے نہیں جاتے، اب سر اٹھا، اشفع تشفع، اب تو سفارش کر، تیری سفارش قبول کی جائے گی، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو پھر میں کہوں گا کہ انسانیت کا، کائنات کا حساب کتاب شروع ہو جائے۔ اب حساب کتاب شروع ہوا۔ قرآن کبھی اس طرح بیان کرتا، ہم کو لگتا ہے بس ادھر مرے ادھر قبر میں گئے، 2-4 دن کے بعد محشر لگا، اس کے بعد حساب کتاب ہوا، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو گیا۔ نہیں نہیں، اب حساب کتاب شروع ہوا تو پہلا اعلان، الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، الیوم آج تجزا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس ہر ایک جان کو، بما کسبت جو اس نے کمائی کی۔ اور دوسرا اعلان، لا ظلم اليوم، ہر آدمی کو اس کی کمائی کا بدلہ ملے گا، آج کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ لا ظلم اليوم، آج کوئی ظلم نہیں، کسی پر ظلم نہیں۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْعَازِفَةِ، اب میں نے عرض کیا اس طرح کہ قبر کا ایک زمانہ، محشر کا ایک زمانہ، اور اس کے بعد پتہ نہیں کب حساب کتاب کا نمبر آئے، تو ہمارے ذہن میں بھی آئے گا کہ ابھی تو بڑا زمانہ ہے، ابھی تو قیامت آنے میں بہت بڑا زمانہ ہے۔ تو قیامت تو ان پر آئے گی جو اس وقت میں زندہ ہوں گے، میں اور آپ جب موت سے دوچار ہوں گے تو ہماری تو قیامت ہو گئی نا۔ اور پھر قیامت میں کتنے دن رہ گئے ہیں، وقت کتنا رہتا ہے؟ کل کہہ رہے تھے روزے آئے روزے آئے روزے آئے، آج آدھے سے زیادہ چلے گئے اور آدھے سے کم باقی رہ گئے۔ اس لیے کہا گیا قیامت قریب آ لگی ہے، انذرہم، اے میرے حبیب ڈرائیے ان کو، یوم الآزفہ، قریب آنے والی کے دن سے، وہ گھڑی جو قریب آ لگی ہے، سر پر آ پہنچی ہے، کچھ وقت باقی نہیں بچا ہے، کیا تیاری کی ہے؟ ایک نے آ کر پوچھا آپ سے، صحابہ میں سے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیے قیامت میں کتنے دن رہ گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا تیاری کی تو نے قیامت کی؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، صرف آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ سے محبت کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ جو آپ کام کریں میں بھی وہی کام کروں۔ فرمایا تیرے لیے کافی ہے، تو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اصل تو مسئلہ تیاری کا ہے، کس نے کتنی تیاری کی ہے، اس کے اعتبار سے قیامت قریب آ لگی۔ وَأَنذِرْهُمْ، اور آگاہ کیجئے ان کو، یوم الآزفہ، قریب آنے والی کے دن سے۔ کسی کی عمر 100 سال ہے تو 100 سال کیا گزرتے ہوئے وقت لگتا ہے؟ جب 100 سال کے بوڑھے کو دیکھو موت آئے تو اس وقت میں اس کو ایسا لگتا ہے یہ کل کی بات ہے، کل پرسوں کی بات ہے کہ میں اسکول جانے کے لائق ہوا اور میں یہ کر رہا تھا بچپن میں۔ اس کو یہ ساری زندگی ایک دن معلوم ہوتی ہے، اور اللہ نے پہلے دن ہی کہا یہ ساری زندگی ایک دن، اس کے بعد آئے گا کل۔ اذ القلوب لدى الحناجر، کون ہے قیامت کا دن؟ اذ القلوب، جب دل، لدى الحناجر، حنجرہ کے پاس پہنچ جائیں گے، دل کلیجے منہ کو آ جائیں گے۔ اردو کا محاورہ ہے کلیجے پھٹ کر کے منہ کو آنے کو ہیں، اس قدر آدمی ڈر رہا ہے، غم زدہ ہے، لگے گا کہ دل پھٹے گا اور منہ کے راستے باہر آ جائے گا۔ اور قرآن نے کہا آ جائے گا کیا؟ وہ حنجرے تک پہنچ جائیں گے، یہ گول ہڈی یہاں تک، حنجرہ، حناجر اسی کی جمع۔ اذ القلوب، جب دل، لدى الحناجر، حنجرہ کے پاس، حلق تک پہنچ جائیں گے۔ اور اردو محاورے میں کہیے کلیجے منہ کو آئیں گے، کاظمین، اس حال میں کہ لوگ غم سے گھٹ رہے ہوں گے۔ ما للظالمین من حمیم، اب کیا ہوگا؟ اب ظالموں کے لیے من حمیم، کوئی گرم جوش دوست نہیں ہوگا۔ ہائے ہائے، کوئی کہے کوئی دوست کام آ جائے، کسی دوست کو غیرت آئے یار میرے دوست کی پٹائی ہو رہی ہے ہی نہیں۔ ما للظالمین، نہیں ہے ظالموں کے لیے من حمیم، کوئی گرم جوش دوست۔ ابھی حمیم پیچھے گزرا تھا ابلتا ہوا پانی، اور یہاں بھی اسی کے معنی میں وہ جو دوست جس کے نا غصہ کھول جاتا ہے کہ میرے دوست کی پٹائی ہو رہی ہے ہی کوئی نہیں۔ ما للظالمین، نہیں ہے ظالموں کے لیے من حمیم، کوئی گرم جوش دوست، ولا شفیع، اور نہیں ہے کوئی سفارشی یطاع، جس کی بات کو مانا جائے، کوئی نہیں جو ظالموں کو چھڑا سکے، ظالموں کے لیے کوئی سفارش کرنے والا نہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین، اور کس کی عدالت میں کھڑے ہیں؟ ایک گواہ موجود ہیں، اپنے گواہ موجود ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جج کو خود سب کچھ معلوم ہے۔ وہ کتنا معلوم ہے؟ انسان کے جسم میں، پورے باڈی میں
دو چیزیں ہیں کہ جو لوگوں سے چیزوں کو چھپا سکتی ہیں. ایک آنکھ ہے کہ کدھر ماری کدھر اشارہ کیا لوگوں کو نہ پتہ چلے. فارسی والے کسی بیوقوف نے کہا تھا میان عاشق معشوق رمزیست کرامن کاتبین ہم خبر نیست. وہ جو کرامن کاتبین ہیں، ایک نیکی لکھنے والا ایک گناہ لکھنے والا، کہا عاشق اور معشوق ایسے اشارے بھی کر دیتے ہیں ان کو بھی نہیں پتہ چلتا بھئی کیا کہہ رہا تھا یہ، وہ اس سے پوچھتا وہ اس سے پوچھتا، پتہ ہی نہیں چلا. میں نے کہا کسی بیوقوف نے کہا، اس لیے کہ کرامن کاتبین سے کوئی بات چھپتی نہیں ہے. حدیث میں ہے پوچھا گیا کہ کیسے پتہ چلتا ہے نیکی والے کو، کہا نیکی کرنے سے خوشبو پھوٹتی ہے، وہ سمجھ جاتا ہے نیکی ہو گئی، اور برائی کرتا ہے تو ایک بدبو پھیلتی ہے اور کبھی اس بدبو کو انسان محسوس کرتے ہیں. غزوہ تبوک سے آپ واپس آ رہے تھے، اچانک ایک مرتبہ بہت سخت قسم کی بدبو آئی، حدیث میں موجود ہیں. صحابہ پریشان ہوئے کہاں سے بدبو آئی؟ فرمایا ایک منافق ایک ایمان والے کو گالیاں دے رہا تھا، اس کی برائیاں کر رہا تھا، اس کی بات کی بدبو تم محسوس کر رہے ہو. ایک اور مقام پر پہنچے اور خطرناک بدبو آئی. عرض کیا یہ کیا ہوا؟ فرمایا ایک بڑا منافق مر گیا ہے، اس کی روح کو لے کے جا رہے ہیں فرشتے، اس کی بدبو تم کو محسوس ہو رہی ہے. مدینہ پہنچے، واقعتاً معلوم ہوا منافقوں نے ایمان والوں کی برائیاں تو کی تھیں لیکن ایک بڑا منافق مر بھی گیا تھا، اس کی روح جو گئی تو لوگوں نے محسوس کیا اس کی بدبو کو، صحابہ نے محسوس کیا. محسوس ہونے کے لیے ایمان بھی ویسا چاہیے. تو کرامن کاتبین کو خبر نہ ہو یہ ہو سکتا ہے، اور کرامن کاتبین کیا کریں گے؟ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے. اور اللہ کی شان کیا ہے؟ میں نے کہا انسان کی باڈی میں دو چیزیں ہیں جو چھپا سکتی ہیں، ایک آنکھ چھپا سکتی ہے، دوسرے دل چھپا سکتا ہے. اب دل میں آدمی کیا کیا سوچ رہا ہے، میں کیا کیا سوچ رہا ہوں، آپ کیا کیا سوچ رہے ہیں، ایک دوسرے کو کچھ پتہ نہیں چلے گا. وہ کل بتایا تھا نا میں کل کی بات جانتا ہوں، الو کے پٹھے تجھے تو ابھی کی معلوم نہیں، کل کی کیا بتائے گا، کسی کو معلوم نہیں دل کا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے. دل دریا سمندر ڈونگے کون دلاں دی جانے ہو. حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں دل کی بات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. دل دریا سمندر ڈونگے کون دلاں دی جانے ہو، اللہ ہی جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا ہے مگر اللہ. دل کی خیانت کو بھی جانتا ہے، آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہے. دل کیا سوچ رہا ہے اس کو وہ جانتا ہے، آنکھ کیا کیا اشارے کر رہی ہے اس کو وہ جانتا ہے. کس کی عدالت میں کھڑا ہے، کہاں پیش ہوا ہے تم، اللہ اکبر، کیا منظر ہے یہ عدالت کا. وانذرہم، آگاہ کرو ان کو، ڈراؤ ان کو، یوم الآزفہ، قریب آنے والی کے دن سے، اذ القلوب، جب دل لدى الحناجر، حلق تک پہنچ جائیں گے، کاظمین، گھٹنے کی وجہ سے یا اس حال میں کہ وہ گھٹ رہے ہوں گے. ما للظالمین من حمیم، ظالموں کے لیے کوئی گرم جوش دوست نہیں ہوگا، ولا شفیع، کوئی سفارشی نہیں ہوگا، یطاع، جس کی بات کو مانا جائے. اور عدالت میں کہاں پیش ہوئے؟ یعلم خائنۃ الاعین، جانتا ہے وہ آنکھوں کی خیانت کو. اللہ اکبر، آنکھ کیا کیا خیانت کرتی ہے، چلتے چلتے کس نے کیا کر دیا، کہاں کیا کہہ دیا، پتہ ہی نہیں چلا کسی کو، آنکھوں میں باتیں کر گئے. اللہ جانتا ہے نا، اس سے کیا چھپ سکتا ہے. یا عالم، جانتا ہے وہ خائنۃ الاعین، آنکھ کی خیانت کو. اور آنکھ کیا کرے گی؟ وما تخفی الصدور، ان باتوں کو جانتا ہے جن کو سینے اندر میں چھپاتے ہیں، جو دل کے اندر چھپے ہوئے ہیں. کس کا کیا خیال ہے، کون کیا سوچ رہا ہے، وہ بھی اللہ سے چھپتا نہیں ہے. اللہ چاہتا ہے تو اپنے بندوں کو بتا دیتا ہے. حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ سے بندہ آیا سفر کر کے، اور ہاتھ میں تلوار بھی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو تاڑ گئے کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے. ایک دم جست لگائی اور اس کی تلوار پکڑ لی، اور ادھر سے پکڑ لیا گریبان اور سیدھا حضور کے پاس لے کر بٹھا دیا. کہا اس کی نیت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، یہ مکہ کا کافر آیا ہے، کوئی چکر ضرور ہے، غزوہ بدر پیش آ چکا ہے، اس کے بعد کی بات ہے. آپ نے پوچھا کیسے آنا ہوا، اتنا لمبا سفر کر کے تشریف لائے؟ کہا آپ کو معلوم ہے میرا بیٹا گرفتار ہے، اس کی رہائی کے لیے بات کرنے آیا ہوں، اگر کوئی جرمانہ وغیرہ لیں تو اس کو چھوڑ دیں، تو میں اسی کی پیشکش کے لیے آیا ہوں. آپ نے فرمایا جرمانہ تو آپ دیں گے، یہ تو ٹھیک ہے آپ کا، مگر وہ جو حتیم میں بیٹھ کر آپ نے اور صفوان نے پلان بنایا تھا اس کا کیا ہوا؟ کہا وہ کون سا پلان؟ کہا وہ جو کہا تھا کہ تیری بیوی بچوں کا خیال میں رکھوں گا، تیرے قرضے میں ادا کروں گا،
اور تو کسی طریقے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کر دیں. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. عربوں کی خاص صفات ہیں، ان میں سے ایک صفت ہے راز رکھنا. کا کسی شخص کو یہ راز معلوم نہیں. میں اور صفوان اکیلے بیٹھے تھے حتیم میں جو خانہ کعبہ کے پاس ہے، آپس میں مشورے کر رہے تھے اور تبصرے کر رہے تھے کہ یار کیا ہوا، بدر میں سارے بڑے سردار مر گئے، اب کیا کریں. تو وہ کہہ رہا تھا یار جینے کا کوئی مزہ ہی نہیں رہا. تو میں نے کہا کہ جینے کا مزہ تو میں دلا دیتا، اے کاش میرے بیوی بچوں کا بوجھ نہ ہوتا اور مجھے کچھ قرضہ نہ دینا ہوتا. میں نے صفوان نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہا قرضہ بہت ہے، بچے بہت ہیں. اس نے کہا تیرے بچوں کا سارا خرچہ میرے ذمے ہے. آپ کہیں گے کہ وہ سوچے گا جھوٹ بول دے گا کل بدماش. نہیں، عرب ایسا نہیں کرتے تھے، ان کی بات پتھر کی لکیر تھی. اس نے کہہ دیا تیرے بیوی بچے میرے ذمے، تو اس کا مطلب ہو گئے ذمے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ دھوکہ دے دے. اور اس نے کہا تیرا قرضہ کتنا کتنا؟ کہا یہ. اس نے کہا سب میرے ذمے. اب بول تو کیا کر سکتا ہے؟ تو کہتا تھا یہ کوئی کر لے تو میں کر لوں گا. اس نے کہا میں ان کا کام خود تمام کر دوں گا. کہا کیسے کرے گا؟ کہا میں تلوار کو زہر میں بجھاؤں گا، اگر ایک چونچ بھی لگے گی ان کا کام ہو جائے گا. مجھے کوئی اب زندگی کی تڑپ تو رہی نہیں، تو میں کسی طرح ان کے پاس پہنچوں گا، کسی طرح ایک تلوار لگ گئی تو کام ہو گیا، اس کے بعد وہ مجھے مار دیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اس نے کہا تو یہ کام کر. اب جو حضرت عمر نے دیکھا اس کو پکڑ لیا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں اس کو بتائیں. اس نے کہا یہ راز تو میرے اور صفوان کے سوا میری بیوی نہیں جانتی، میرے بچے نہیں جانتے، کسی شخص کو نہیں معلوم ہے. آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ اس کا مطلب آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ نے آپ کو بتایا ہے اور اللہ نے ان کو بھی ایمان نصیب کیا، ان کے بیٹے کو بھی ایمان نصیب کیا. آپ نے فرمایا ان کے بیٹے کو رہا کر دو اور ان کو دین سکھاؤ. انہوں نے دین سیکھا اور غزوہ بدر کے واقعے میں موجود ہیں. اس نے کہا مجھے اجازت دیجئے واپس مکہ جاؤں گا، جیسے میں پہلے کفر کے لیے محنت کرتا تھا اس طرح ایمان کے لیے محنت کروں گا. لیکن آپ نے فرمایا بس صرف دعوت ہی دینی ہے، محنت ہی کرنا ہے، کسی کو ستانا مقصود نہیں ہے. جاؤ اگر کر سکتے ہو محنت کرو محنت. اور فتح مکہ تک رہے اور دین کے لیے محنت کرتے رہے اور بڑے طبقے کو ان کے ذریعے سے ایمان نصیب ہوا. یعلم خائنۃ الاعین، وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو. وما تخفی الصدور، اور جانتا ہے ان باتوں کو جن کو سینے چھپاتے ہیں. واللہ یقضی بالحق، اب کس کی عدالت ہے؟ اللہ کی. فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ. واللہ یقضی بالحق، اور اللہ فیصلہ کرے گا بالحق، سچ حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، سچ کے ساتھ فیصلہ کرے گا. دودھ کا دودھ پانی کا پانی جس کو آپ کہتے ہیں نا، ایسا فیصلہ ہوگا. اور وہ جو ہم نے دوسرے بنائے تھے 33 کروڑ اور کتنے وہ نہیں کچھ کریں گے کیا یہاں؟ والذین یدعون من دونہ، اور وہ جن کو لوگ پکارتے تھے من دونہ، اللہ کے سوا، لا یقضون بشیء، وہ تو کچھ بھی فیصلہ نہیں کریں گے. لوگ کس کو پکارتے تھے؟ فرشتوں کو پکارتے تھے. سورہ فرقان پڑھیے گا، ان کے پجاریوں کو پیش کیا جائے گا، کیا تم ان کی پوجا کرتے تھے؟ فرشتے انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے یہ شیطان کے پجاری تھے، ہم نے کبھی نہیں ان کو ہماری پوجا کرنے کے لیے کہا. تو پروردگار فرمائے گا تمہیں تو جھوٹا کہہ دیا انہوں نے. جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے تھے، حضرت مریم کی کرتے تھے، حضرت عزیر علیہ السلام اور دوسرے لوگوں کی، وہ بھی اسی طرح جواب دے دیں گے. اور جو پتھروں کی پوجا کرتے تھے ان کو ان کے ساتھ جہنم میں ڈالا جائے گا. مگر حدیث میں موجود ہے کہ پتھروں کو سزا دینے کے لیے نہیں، اس لیے کہ پتھروں کا کوئی قصور نہیں تھا، قصور تو ان کا تھا، تو ان کو کیوں ڈالا جائے گا؟ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی وہاں، البتہ ان کو اور رسوا کرنے کے لیے کہ جن کو تم نے سمجھا تھا کہ یہ مصیبت سے ہم کو بچائیں گے وہ تو تمہارے ساتھ جل رہے ہیں. لا یقضون بشیء، جن کو پکارتے ہیں لوگ اللہ کو چھوڑ کر وہ کوئی فیصلہ نہیں کریں گے. کیوں؟ بڑا اہم مسئلہ. اور کوئی کیوں نہیں فیصلہ کرے گا؟ بہت بڑی بات. ان اللہ هو السمیع البصیر، صحیح فیصلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جج خود سننے والا ہو اور دیکھنے والا ہو. کتنے جھوٹے گواہ پیش ہوتے ہیں، جھوٹے فیصلے ہو جاتے ہیں، کتنے مقدمے کورٹ میں جھوٹے پیش ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کو بیوی کی قتل کی سزا ملتی ہے اور بیوی باہر شادیاں کرتی ہے، بچے جنتی ہے، اس کو سزا ملی ہوتی ہے. جھوٹے گواہ پیش ہوتے ہیں، جھوٹے فیصلے ہو جاتے ہیں. کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ جج بیچارہ غیب تو نہیں جانتا. خود حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جھوٹے گواہ ہوں اور کسی کی زمین کا جھوٹا فیصلہ کروا دیں، فرمایا ایسا فیصلہ ہونے نہیں دے گا اللہ، لیکن اگر کسی کے لیے بالفرض فیصلہ ہو جائے تو وہ سمجھے مجھے زمین نہیں ملی، مجھے جہنم کا ایک ٹکڑا مل گیا ہے.
تو اللہ کے سوا کیا کوئی سننے والا ہے کہ جو ہر بات خود سنتا ہے؟ اس کو گواہ دھوکے نہیں دے سکتے۔ البصیر، جو خود دیکھتا ہے، ہر وقت میں دیکھتا ہے، چونکہ یہ تنہا اللہ کی ذات ہے، اس لیے فیصلہ بھی تنہا اللہ کرے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، هو السمیع، بے شک وہی تو بس سننے والا ہے، کوئی دوسرا ہر وقت میں نہیں سنتا ہے، ہر ایک کو نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہر ایک کی بات کو سنتا ہے، ہر ایک کو دیکھ رہا ہے۔ اور وہ کس طرح دیکھتا ہے اور کس طرح سنتا ہے؟ فرمایا اس کا ایک فیصلہ تو آخرت میں ہوگا، ایک فیصلہ دنیا میں دیکھ لو، کتنے دنیا میں ظالم ہیں جنہوں نے مرڈر کیے، قتل کیے، کسی بندے بشر کو نہیں پتہ چلا، مگر آخر ان کے مرڈر ظاہر ہوئے، آخر ان کے جرائم سامنے آئے، آخر وہ ذلیل اور رسوا ہو کر کے رہے۔ یہ کس نے ظاہر کیا؟ اس نے ظاہر کیا جو جانتا تھا، بے شک لوگوں کو معلوم نہیں تھا، لیکن اللہ نے ظاہر کر کے چھوڑا۔ اولم یسیرو، کیا وہ نہیں گھومے پھرے، نہیں چلے، فی الارض، زمین میں، فینظروا، جس کی وجہ سے وہ دیکھتے، کیف کان، کیسے تھا، عاقبہ، انجام، الذین، ان لوگوں کا، کانوا من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، ان کا انجام کیا ہوا؟ قارون کو دیکھو، نمرود کو دیکھو، فرعون کو دیکھو، قوم عاد کو، قوم سمود کو، ہر دور کے ظالموں کو دیکھ لو۔ میں نے تو اس لیے چھوٹی مثال پیش کی، ہر دور میں قتل کرنے والوں کو دیکھو، ظلم کرنے والوں کو دیکھو۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ ظلم کی نیا چلتی نہیں ہے، ظلم کی ٹہنی پھولتی نہیں ہے، وقتی طور پر لگتا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا اس کے ظلم کا، کسی کورٹ نے اس کو نہیں پکڑا، کسی عدالت نے نہیں پکڑا، مگر یہ کوہڑ کی بیماری کہاں سے لگ گئی، یہ جسم میں کیڑے کہاں سے پڑ گئے، یہ کس نے ڈالے؟ یہ کبھی کبھی دنیا کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے کہ لوگوں سے اس کا جرم چھپا ہوا ہے، مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتا ہے۔ اللہ دے، اور یہ تو دنیا کرنے کی جگہ، یہ تو سزا نہیں ہے۔ اگر کسی کے ساتھ ایسا ہے تو وہ صرف تھوڑا عبرت کے لیے کہ بھئی ہم دیکھ رہے ہیں، ایسا نہ سوچو کہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ تم سے پہلے لوگ کیسے تھے؟ کانوا ہم اشد منہم، کانوا، وہ پچھلے دور کے لوگ تھے، ہم اشد منہم، وہ ان سے زیادہ سخت تھے، قوتاً، طاقت کے اعتبار سے، بڑے بڑے طاقتور لوگ تھے۔ قوم عاد کو دیکھو، ان کی تاریخ جس کو دنیا بھی مانتی ہے، 60 جوان کے، 60 گز کا ایک ایک جوان، اور درختوں کو ایسے اکھاڑتا تھا، اس کو دیار کو اور تنگ کو اور بیاڑ کو اور چنار کو کاٹنے کی ضرورت نہیں، گھاس کی طرح نکالتے تھے، بلکہ اللہ سے جب ڈرایا گیا، کہنے لگے کیا خدا ہم سے زیادہ طاقتور ہے؟ اے مکہ کے لوگوں، وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے، اور کیا تھے؟ وآثارا فی الارض، اور وہ زمین میں اپنے نشان چھوڑنے کے اعتبار سے تم سے بڑے تھے، انہوں نے بڑی یادگاریں چھوڑی۔ آج بھی لوگ یادگار بناتے ہیں، آج یادگار بناتے ہیں، بڑے سے بڑا انجینئر کہتا ہے 100 سال تک تو یہ ہلے گا نہیں، تو پھر دوسرے 100 سال میں کہا پھر ٹوٹ جائے گا۔ قوم سمود کی تو آج 6000 سال کے بعد بھی ان کی یادگاریں موجود ہیں۔ آپ کبھی وہ حجر کا علاقہ دیکھیے گا نیٹ کے اوپر، قوم سمود کو ہی آپ تلاش کیجئے گا، یوٹیوب کے اوپر آپ کو ملے گا ان کے کھنڈرات۔ اور اگر کبھی جانا ہو، ویسے اس لیے نعوذ باللہ نہیں جانا، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ یہاں سے روتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے جلدی بھاگو یہاں سے، لیکن قرآن نے جو بیان کیا وہ سچ ہے۔ اس کو دیکھنے کے لیے جانا چاہے تو خیبر سے بس تھوڑا آگے جائیے گا تو یہ علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ سعودی کے قبضے میں اس وقت قوم سمود کا علاقہ، اس کا میں کہہ رہا ہوں 6000 پرانی یادگاریں ابھی اسی طرح موجود ہیں۔ کانوا ہم اشد، وہ زیادہ سخت تھے، منہم، ان سے، قوتاً، طاقت کے اعتبار سے، وآثاراً، اور نشان چھوڑنے کے اعتبار سے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی تغلقوں کے بڑے نشان ہیں اور مغلوں کے بڑے نشان ہیں، اور ان سے پہلے پانڈوں اور قلعوں کے کوروں کے بڑے قلعے موجود ہیں، بڑے نشانات موجود ہیں۔ کہا تم سے پہلے اس سے بھی بڑے تھے، فی الارض، چھوڑے تھے زمین میں نشان، مگر نشان چند دن رہے، وہ نہیں رہے۔ فاخذہم اللہ، پکڑا ان کو اللہ نے، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اگر اللہ دیکھنے اور سننے والا نہیں تھا تو کیسے پکڑا؟ وما کان لہم من اللہ من واق، اور جب ان کو اللہ نے پکڑا تو کوئی نہیں تھا ان کو اللہ سے بچانے والا۔ وما کان، اور نہیں تھا لہم ان کے لیے، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، من واق، کوئی بچانے والا، کوئی نہیں بچا سکا۔ یہ بڑا بیہودہ جملہ ہمارے علاقے میں ہے، خدا نہ کرے جموں بھی آ جائیں، کہتے ہیں جی برادری خدا نہ ماریا بندہ جی سکنا ہے۔ خدا کا مارا ہوا بھی بندہ جی سکتا ہے، مگر برادری کا مارا ہوا نہیں جی سکتا۔ جی برادری کو نبھانا ہے،
کفر کر رہی ہو، شرک کر رہی ہو، جتنے گندے کام کر رہی ہو، برادری کا ساتھ دو بھائی، برادری کا مسئلہ ہے، برادری کا مارا ہوا نہیں جی سکتا ہے۔ ارے اللہ کہہ رہا ہے میرا مارا ہوا نہیں اٹھتا ہے، اور برادری کیا کرے گی؟ بھاڑ میں جائے برادری، کیا کیا برادری نے پہلے اور کیا کرے گی آئندہ؟ کسی کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے۔ کیا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ساری برادری نہیں تھی؟ آپ تو اکیلے کھڑے ہوئے تھے، وہ وقت نہیں ہے کہ تنہا آپ اکیلے اللہ کی توحید کا آوازہ لگانے والے، پھر آپ کے ساتھ 5 لوگ جڑے اور پھر بڑی محنت ہوئی اور کہا گیا کہ بہت لوگ جڑ گئے ہیں، تو کتنے لوگ ہوئے تھے؟ 40 لوگ ہوئے۔ جب آپ نے زید بن ارقم کے گھر کو منتخب کیا ان کی تربیت کے لیے 40 لوگ، تو برادری کی تو بڑی تعداد باہر تھی، اور ابو جہل نے آپ کو کہا خانہ کعبہ کے سامنے نماز مت پڑھو، اگر دوبارہ دیکھ لیا تو تیری گردن مروڑ دوں گا۔ آپ نے فرمایا میں یہی نماز پڑھوں گا۔ تو سورہ اقرا کے آخر میں ہے نا، اس کی تفسیر میں ہے، اس نے کہا میں تیری گردن مروڑ دوں گا، اور تو جانتا نہیں میں ایک آواز لگاؤں گا تو میرے حمایتیوں سے پوری مکہ کی وادی بھر جائے گی۔ اس پر اللہ نے فرمایا لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، ان قریب ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کے اس کو گھسیٹیں گے اور کوئی اس کی حمایت کے لیے نہیں آئے گا۔ بدر کے میدان میں گھسیٹا گیا، کوئی اس کی حمایت کے لیے نہیں آیا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ سزا ان کو کیوں ملی؟ ہر دور میں سمجھایا گیا، ہر دور میں قرآن کی تعلیم کو پہنچایا گیا لوگوں تک، اور انبیاء کرام کا جو دور تھا حضور سے پہلے وہ بھی آئے۔ ذالک، یہ بات اس وجہ سے ہے بِأَنَّهُمْ، اس لیے کہ وہ ایسے لوگ تھے، کانت تاتیہم، آتے تھے ان کے پاس، رسلہم، ان کے رسول، بالبینات، صاف صاف نشانیاں لے کر، مگر وہ کیا کرتے تھے؟ فَكَفَرُوا، تو وہ کفر کرتے تھے، انکار کر دیتے تھے، نہیں مانیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، پکڑا ان کو اللہ نے، اور جب اللہ نے پکڑا تو ان کو بھی معلوم ہوا کیا؟ انہو قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ ہی قوی، طاقت والا ہے، کسی کی طاقت اس کے سامنے نہیں آئی، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔